الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ 2 ہفتے کے بعد ہم ایک بار پھر جو ہے وہ اپنی لیکچر سیریز کا اگلا پروگرام جو ہے وہ منعقد کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ لیکچر سیریز جو ہے وہ قرب قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے ہے، لیکن اس دفعہ آپ ٹاپک دیکھ رہے ہوں گے، ٹاپک بڑا مشکل سا لگ رہا ہے، پاسبل نیریٹو آف دجال، دجال کا ممکنہ بیانیہ۔ یہ اس طرح لوگ تو یہ سوچ رہے ہوں گے، بعض ہمارے ساتھی تو یہ موضوع ہے کیا بلا۔ تو آہستہ آہستہ جب ہم آگے بڑھیں گے اس لیکچر کے اندر تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ موضوع جو ہے وہ یہ کس نوعیت کا ہے، یہ کیوں بنایا گیا ہے، یہ اس طرح میں نے کیوں سوچا ہے۔ تو تھوڑا سا آپ انتظار کر لیں، اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ چیزیں کلیئر ہوں گی۔ تو اس کا پروٹوکول جو ہے وہ یہ ہوگا، پچھلی دفعہ یہ ہوا تھا کہ درمیان میں جب سوالات ہو رہے تھے تو پھر جو ہے وہ لیکچر جو ہے وہ اس کا تسلسل ٹوٹ رہا تھا۔ تو ابھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میں کسی خاص سیکشن پہ آ کر رک کر جو ہے وہ بات کر لوں گا، اور جو ہے وہ ویسے ہم سوال جواب یا کمنٹس کا جو سیکشن ہے وہ آخر میں ہی رکھیں گے۔ ساتھی جو احباب ہیں وہ کوشش کریں کہ کیمرہ نہ کھولیں اور جو ہے وہ پروگرام میں کیمرے کے بغیر شریک ہوں۔ اچھا، جو ہے وہ مجھے پچھلے لیکچر میں سے یہ احساس ہوا کہ جو ہے نا وہ بعض احباب جو ہے وہ اس لیکچر کی اسپرٹ کو سمجھ نہیں پائے۔ تو میں نے جو ہے وہ پہلی دفعہ شرکت کرنے والے، اس دفعہ بھی ہو سکتا ہے کچھ نئے شرکت کرنے والے ہوں، ان کے لیے کچھ سلائڈز مرتب کیے ہیں جس میں جو ہے میں اپنا خیالات پیش کروں گا کہ میں اس پروگرام میں کے حوالے سے کس طرح سوچتا ہوں، تاکہ جو ہے وہ ہم لوگ ایک ہی پیج پہ آ جائیں۔ تو فار نیو بیس، پہلی دفعہ شرکت کرنے والوں کے لیے یہ لیکچر کیوں مشکل ہے، یا یہ لیکچر سیریز کیوں مشکل ہے، دجال کے حوالے سے پروگرامات کیوں مشکل ہوتے ہیں۔ دیکھیں، قرب قیامت کی نشانیاں عمومی طور پر لوگوں کی دلچسپی کا موضوع ہوتی ہیں، اور دجال کے حوالے سے لوگ زیادہ پرتجسس ہوتے ہیں، زیادہ کیوریس ہوتے ہیں۔ یوٹیوب پہ بڑے بڑے اسکالرز ہیں جن کی اس موضوع پر گفتگو موجود ہے، دجال کے حوالے سے آپ ان کے سنیں گے تو آپ کو بڑی جو ہے تشفی ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے میں گمان کرتا ہوں کہ شرکائے محفل پہلے سے اس موضوع پر ایجوکیٹڈ ہوں گے، اور ہر ایک کے ذہن میں اس ایجوکیٹڈ ہونے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی سوال ہوگا، یعنی کہ انہیں وہ باتیں پہلے سے ہی پتہ ہیں جو شاید میں کرنے جاتا ہوں، کیونکہ یہ اس وجہ سے لیکچر مشکل بھی ہے، اور ہر ایک کے ذہن میں کوئی نہ کوئی سوال ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری طرف میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، بعض اصحاب اس موضوع پر گفتگو کو وقت کا ضیاع بھی سمجھتے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ جب دجال کو آنا ہوگا وہ آ جائے گا، آپ دین پر عمل کیے جائیں۔ تو اس لحاظ سے جو شریک ہو رہا ہے وہ اس کے لیے بھی لیکچر جو اگر میں ڈیلیور کروں تو مشکل ہے، یا کوئی بھی ڈیلیور کرے مشکل ہے، اور جو شریک نہیں ہو رہا وہ وقت کا ضیاع سمجھتا ہے، ان کو یہ بات سمجھانا کہ اس لیکچر کی کوئی اہمیت ہے، یہ بھی ایک مشکل کام ہے۔ تو یہ موضوع کا مواد کہاں سے آئے گا، اس دجال کے حوالے سے موضوع کا مواد؟ تو حدیثیں ہیں اور ان کی تشریحات ہیں۔ قرآن میں دجال کا تذکرہ موجود نہیں ہے، زیادہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے کوئی قرآن کی آیت کی تشریح کے اندر دجال کی بات آ گئی ہو، لیکن حدیثیں ہیں اور ان تشریحات ہیں جو اس موضوع کے لیے ان پٹ کا درجہ رکھتی ہیں۔ لیکن یہ موضوع وضاحت کے لیے کئی علوم کا احاطہ چاہتا ہے، یعنی کہ یہ انٹر ڈسپلنری نوعیت کا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ ایشوز جو ہیں وہ آتے ہیں۔ مثلا تاریخ خصوصاً بنی اسرائیل کی تاریخ کا علم ہونا چاہیے، ہسٹری، اور اسپیشلی بنی اسرائیل کی ہسٹری کا علم ہونا چاہیے اگر ہم اس فیلڈ کے اندر دجال کے معاملے کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے صحائف کے اندر یا ان کی کتابوں میں موجود مواد کا علم کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، اہل کتاب کے فرقوں کا علم ہونا چاہیے، پھر یہ تو بکش ہے، اور پھر جدید دور اس کی سیاست کا علم ہونا چاہیے، اور جدید دور اور موجود ٹیکنالوجی کا علم ہونا چاہیے۔ تو اس طرح یہ انٹر ڈسپلنری ٹاپک بن جاتا ہے۔ تو میں اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی دعوے دار نہیں ہوں کسی چیز کا، سوائے اس کے کہ میں بھی آپ لوگوں کی طرح ایک طالب علم ہوں۔ یہ ڈسکلیمر ہے، میں ایک طالب علم ہوں آپ کی طرح۔ میری پوزیشن اسکالر کی نہیں ہے، بلکہ اس متجسس طالب علم کی ہے جو اپنا حاصل مطالعہ پیش کر رہا ہے۔ میں اپنا جو ہے حاصل مطالعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور جو ہے وہ اگر میں اپنے متعلق کچھ کہہ سکتا ہوں تو وہ یہ کہ کوئی ٹیلنٹ اسپیشل نہیں ہے، آئی ایم اونلی پیشنیٹلی کیوریس۔ تو جو ہے وہ اصل میں اس تجسس کی وجہ سے جو ہے وہ اس راہ پہ جو ہے وہ پڑھا، تو وہاں پر جو ہے وہ کئی چیزیں مطالعہ کرنے کی ملی، تو جو مجھے سوالات تھے، میرے سوالات تھے،
میں ان کے جوابات تلاش کر رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ جو سوالات میرے ہیں ان جیسے سوالات میرے جیسے دوسرے ساتھیوں کے بھی ہیں. تو میں نے اگر جوابات تلاش کیے ہیں تو اپنے مطالعے کے نتیجے کے اندر، تو میں ان جوابات کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فضول ٹاپک لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کی ضرورت کیا ہے، اس موضوع میں میری دلچسپی کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ قرب قیامت کے حوالے سے صحیح احادیث جو ہے نا امت کے لیے بہت بڑا اثاثہ ہیں، بہت بڑا یہ اسٹریٹجک ایسٹ ہیں. یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہیں. الحاد، ایتھزم اور اس کے بعد جو ہے وہ دیگر ایگنوسٹزم، ڈیزم، سب کے خلاف جنگ کے اندر یہ پیشن گوئیاں بہت بڑا اکیڈمک ہتھیار ہیں یہ احادیث. اور یہ احادیث جو ہیں وہ آخرت پر اور قیامت پر ایمان لانے میں تقویت کا بڑا ذریعہ ہیں. اگر ان احادیث پر اہل علم متوجہ نہ ہو تو لوگ ان میں سے بعض کو مذاق بنا کر اسلام کو بھی ایک میتھولوجی والا مذہب قرار دینے لگیں گے. اور یہ ہو رہا ہے. مغرب کے اندر جو ہے وہ یاجوج ماجوج کے نام پر جو ہے وہ اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور جو ہے وہ کہ یہ یاجوج ماجوج کیا بلائیں. تو اگر ہم اٹینٹو نہیں ہوں گے ان حدیثوں کے متعلق جن کے متعلق ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنے علوم کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ نبی کریم، غالب گمان یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہوگی، تو ایک طرف یہ اثاثہ ہیں، تو دوسری طرف اگر ان کو صحیح طرح سمجھا نہ جائے تو یہ لوگوں کو دہریت کی طرف لے کر جا سکتی ہیں، لوگوں کو دین سے دور کر سکتی ہیں. اور جو دشمن اسلام ہے وہ اس کو جو ہے وہ میتھولوجی، اس طرح زیوس دیوتا تھا، ہرکولیس تھا، اسی طرح ایک دجال ہے، اسی طرح ایک یاجوج ماجوج ہے، یہ صورتحال ہے. تو اس پہ اہل علم کو متوجہ ہونا پڑے گا. اور جو نوجوان ہوتے ہیں وہ خصوصاً ایسے موضوعات میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں. جب وہ ان موضوعات میں زبردست قسم کی دلچسپی رکھتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ جو ہے وہ ایک شباب کا زمانہ ایسا آتا ہے، ایک ایسا دور آتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ دجال کے حوالے سے دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے. انسان جو ہے خود ہی جو ہے وہ تحقیقات کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ کیا بلا ہے، یہ کیا ہے. اور پھر جو ہے وہ اگر کوئی اسکالر بتاتا ہے کہ دجال یہ کر دے گا، دجال وہ کر دے گا، تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ صورتحال ہوتی ہے زندگی کے ایک مرحلے پر اگر کوئی فرد جو ہے وہ دین سے ذرا قریب قربت کے ساتھ جو ہے وقت گزار رہا ہوتا ہے. تو اب یہ نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنے کا بھی ذریعہ ہے یہ موضوع نا. تو یہ وہ صورتحال ہے جو کہ نئے شرکا کے لیے پتا ہونا چاہیے کہ اس موضوع میں میری دلچسپی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے جو ہے وہ دجال سے خصوصاً کوئی دلچسپی ہے. میری توجہ اس پر ہے کہ دجال ہو سکتا ہے 100 سال بعد آئے، لیکن اگر ان حدیث کو صحیح طرح پیش کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے نہ جانے کتنے لوگوں کا ایمان جو ہے وہ بڑھ جائے، اور جو ہے کتنے لوگ ہیں جو کہ الحاد اور دہریت کے کنویں میں گرنے سے بچ جائیں. تو اب میں اپنے موضوع پر آتا ہوں. آج کے موضوع جو ہے وہ دجال کا ممکنہ بیانیہ ہے، پاسبل نیریٹو آف دجال. یہ لیکچر سیریز جو ہے وہ قرب قیامت اور علامات کبریٰ، جو قیامت کی بڑی علامات ہیں اس کے حوالے سے ہے. اور اس جو ہے وہ پورے لیکچر کا مرکزی جو عنوان ہے، جو محور ہے، جس سوال کی ہم جواب کی ہم تلاش کر رہے ہوں گے، وہ یہ کہ آخر دجال کو ہم پہچانیں گے کیسے. دجال کو ہم پہچانیں گے کیسے. تو میں لیکچر سیریز کا تھوڑا تعارف کراتا ہوں کہ اس لیکچر سیریز میں کیا کیا چیزیں ہو چکی ہیں. ایک تو یہ چند لیکچر پر مشتمل جو ہے وہ ایک چھوٹی سی لیکچر سیریز ہے. ایک لیکچر ہم آرماگیڈون، ہرمجدون پہ کر چکے ہیں، یہ علامات کبریٰ سے قبل کا زمانہ ہے. اور جو ہے وہ یہ لیکچر بھی جو ہے وہ بزم شاہین کے چینل پہ موجود ہے یوٹیوب کے. ایک لیکچر کا موضوع جو ہے وہ ہمارے دور میں دجال کے نمودار ہونے کے امکانات ہیں، اور یہ جو ہے وہ لیکچر بھی پچھلے 2 ہفتے پہلے دیا گیا تھا جمعے کو. اور جو ہے یہ لیکچر بھی جو ہے وہ بزم شاہین کے جو ہے وہ یوٹیوب چینل پر موجود ہے. اب ہم تیسرے لیکچر پہ آ رہے ہیں، وہ ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول اور دجال کے قتل کے حوالے سے. اور اس تناظر میں ہم دجال کا بیانیہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. آج کا لیکچر جو ہے اصل میں تیسرا لیکچر ہے، اور جو چوتھا لیکچر ہے وہ ہے کہ دجال کا قتل اور اس کے بعد قیامت کی نشانیاں، جن میں یاجوج ماجوج اور بھی شامل ہیں. یاجوج ماجوج تو جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر آ جائیں گے، تو یہ جو ہے وہ اگلی نشست کا ڈسکشن رہے گا. تو ابھی ہم جو ہے وہ تھرڈ لیکچر پر ہیں، مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول اور دجال کے قتل کے حوالے سے یہ لیکچر ہے. تو آخری لیکچر میں ہم نے کہاں بات ختم کی تھی، میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. آخری لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ ہمارا دور کئی لحاظ سے منفرد ہے، جس کی وجہ سے قوی رائے بنتی ہے
کہ مسیح دجال شاید ہمارے دور میں نمودار ہو، اور اس پہ ہم نے خاصی باتیں کی تھی کہ کیا کیا دلائل ہم نے پیش کیے تھے. پھر دجال ہمارے دور میں نمودار ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمیں اس سے قطع نظر دجال کے شر کے فتنے سے پناہ مانگنے کی ہدایت کی گئی ہے. اور دجال آئے نہ آئے، ہمیں دین حق کی اشاعت اور اقامت کے لیے اپنی پوری صلاحیتیں لگانا چاہیے. اگر دجال ہمارے عہد میں نمودار ہو تو ہم نے یہ بات کی تھی، یا اللہ ہمیں عیسیٰ ابن مریم کا ساتھ دینے کی توفیق عنایت فرما. یہ ہم نے آخری نشست کے اندر یہاں پر ہم نے بات چھوڑی تھی، اور اب آج جو ہے وہ ہم اس کے اگلے سٹیپ پہ آ رہے ہیں. تو آج کی نشست میں جو ہے وہ ہم کیا باتیں کر رہے ہوں گے. پہلے تو میں تھوڑی سی یعنی کہ ایمان اور یقین کو بڑھانے کے لیے قیامت کی کچھ اور علامات صغریٰ پیش کروں گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹرن لوں گا کہ دجال کے بیانیے کو جاننے کی اہمیت، اور پھر دجال کا نیریٹو یا بیانیہ کیا ہوگا. ان تین نکات پہ آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. قیامت کی کچھ اور علامات صغریٰ، چھوٹی مائنور سگنیچرز، مائنور سائنس، دجال کے بیانیے کو جاننے کی اہمیت، کیوں اس کی جاننے کی اہمیت ہے، اور دجال کا بیانیہ کیا ہوگا. ان تین نکات پہ میں آپ کے سامنے آج بات کروں گا. تو قیامت کی کچھ اور علامات صغریٰ، تو اس کے اندر جو ہے وہ پھر وہ بحث آتی ہے جو لٹرلسٹ اور ورسز جو بھی ڈیوائن ٹیکسٹ ہوتا ہے، جو بھی ریلیجیس ٹیکسٹ ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ جب پڑھنے والا پڑھتا ہے تو اس کی دو اپروچز ہوتی ہیں. ایک وہ لٹرلسٹ ہوتا ہے، وہ لفظ پہ جاتا ہے اور لفظ کے معنی بالکل لفظی اور ڈکشنری میننگ پہ جاتا ہے، اور فیگوریٹو جو ہے وہ اپنے تخیل سے کام لے کر جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ اور معنی بھی اخذ کرتا ہے. تو اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ہمارے دور انٹرنیٹ کا دور ہے، ای کامرس کا دور ہے، ای بزنس کا دور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے اندر جو ہے وہ انٹرنیٹ کا تذکرہ بظاہر موجود نہیں ہے، اور یہ انٹرنیٹ انسانی تاریخ کی ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. لیکن جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے دور کے اندر لوگوں کو انٹرنیٹ سمجھانے کی کوشش کرتے تو آخر وہ کیسے سمجھاتے. یہ بھی تو ایک چیلنج ہے نا. آج سے 1400 سال پہلے آخر کس طرح اس چیز کو بیان کیا تھا جو آج سے 100 سال پہلے بھی بیان ہوتی تو سمجھ میں نہ آتی. مثلا یہ حدیث جو ہے اس کو دیکھیں، بازار قریب قریب ہو جائیں گے. یہ مسند احمد کی حدیث ہے، بازار قریب قریب ہو جائیں گے. اب اس کے جو ہے وہ اس سے رسول اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا تھی؟ یعنی کہ بازار اب کئی 50 کلومیٹر کے بجائے 5 کلومیٹر پہ آ جائیں گے، 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ آ جائے گا، یا پھر بازار جو ہے وہ چند کلکس کے فاصلے پہ آ جائے گا. تو یہی ہے نا کہ میں نون پہ چلے جاؤں، میں سوخ پہ چلے جاؤں، میں میکس پہ چلے جاؤں، میں کسی بھی پہ چلے جاؤں، میرا ایک اب کلکس کا فاصلہ ہے نا. بازار کتنے زیادہ قریب ہو گئے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہ عظیم الشان پیشن گوئی ہیں، تو اب بازار قریب قریب ہو جائیں گے کہ معنی کے اندر اگر فزیکل ورلڈ ہے تو اس کے معنی کچھ اور لیے جائیں گے، اگر سائبر ورلڈ ہے تو اس کے معنی کچھ اور لیے جائیں گے. لیکن دونوں صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرف توجہ دلائی ہے وہ یہ کہ ایک بہت بڑی پیشن گوئی ہے جس میں جو ہے وہ اس بات کی گنجائش نکلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ای کامرس کی طرف بھی جو ہے وہ اب 1400 سال پہلے بات کر رہے ہیں. اور اس ای کامرس کا اثر کس طرح ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت اس قدر بڑھ جائے گی کہ عورتیں بھی تجارت میں اپنے شوہروں کا تعاون کریں گی. یہ اگین مسند احمد کی حدیث ہے. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی اہلیہ تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ، وہ خود بزنس وومین تھی. لیکن جو ہے وہ یہ عمومی ٹرینڈ تو نہیں تھا نا کہ جو ہے وہ انسانیت میں کہ خواتین جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اتنا مقام مل جائے کہ وہ جو ہے وہ تجارت کے اندر بھی آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. لیکن آج کے دور کے اندر یہ ساری صورتحال ہے کہ جو ہے وہ رننگ اپ سکسیسفل بزنس ود یور اسپاؤس، اور جو ہے وہ کئی جو ہے وہ چیزیں ہیں جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر جو ہے وہ اسی ای کامرس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ خواتین جو ہے وہ بزنس کے اندر اپنے جو ہے مردوں کے شانہ بشانہ جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. اسی طرح یہ حدیث ہے قلم کی مختلف شکلیں. حدیث کے مطابق جو ہے وہ قلم کا ظہور ہوگا. قرب قیامت کی ایک نشانی ہے قلم کا ظہور ہوگا. اب اس کے معنی کیا ہے؟ لٹرلسٹ جو ہوگا وہ سمجھے گا کہ ہر طرف جو ہے وہ قلم ہی قلم ہوگا اور پین کی خاص شکل ہوگی. لیکن اب جب پرنٹنگ پریس آیا تو قلم کی بالکل دوسری شکل ہم نے دیکھی. پرنٹر آیا تو قلم کی اب دوسری شکل ہے. اور اب جو ہے وہ جب ہم سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہیں تو سوشل میڈیا میں جو ہم لکھ رہے ہیں اب قلم کی بالکل کچھ اور شکلیں آ گئی ہیں نا. تو یہ وہ چیزیں جس سے جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کا اپنے دور کے حساب سے، اپنے دور کی پیش رفتوں کے حساب سے کچھ تشریح کر سکتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کی حکمتوں کی اور ڈیپتھ کی کوئی لمٹ نہیں ہے.
اب یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ لٹرل میننگ ہی لینے چاہیے. ابھی تک تو میں کہہ رہا تھا کہ ان سب چیزوں کو فگریٹو میننگ بھی لے سکتے ہیں, لیکن یہ قیامت کی طرف ثقافتی پیش رفتیں, مثلاً فحاشی اور یونانی عام ہو جائے گی. یہ آپ یہ اس دور کا مغربی تہذیب کا یہ فیچر ہے, ورنہ آج سے جو ہے وہ یعنی کہ تصور کریں 200 سال پہلے پوری انسانیت ہی ایک بالکل دوسرے پیراڈائم میں تھی. یہ تو آج کا دور ہے جس کے اندر جو ہے وہ یہ ایب نارمل بن گیا ہے. زناکاری بہت بڑھ جائے گی, شراب حلال سمجھ لی جائے گی, لوگ شراب پینے کے لیے اس کا نام تبدیل کریں گے, شراب پیئیں گے تو جو ہے وہ ڈرنکر, یہ گارڈین کی ایک وہ ہے ڈرنکرز گائیڈ ٹو اسلام, اور اس کے اندر جو ہے وہ فلسطینین بیئر فیسٹ از ناٹ bizarre as it seems, alcohol has long been as tolerated aspect of Muslim culture. تو اب یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے طیبہ بیئر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ طیبہ کے نام پر کوئی شراب ہے تو حلال کر لی گئی, اس کو جو ہے وہ نام دے دیا گیا, اور جو ہے وہ یہ پہلے بھی کبھی ہوتا رہا ہوگا, لیکن اب جو ہے وہ باقاعدہ اس کو جو ہے وہ زیادہ بڑے پیمانے پر جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ شراب کو حلال کس طرح کیا جا رہا ہے. تو یہ تو چند علامات صغرا ہیں نا. علامات صغرا اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ ہم علامات کبریٰ کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو اب دجال جو ہے وہ علامات کبریٰ میں سے ہے. دجال جو ہے وہ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے. ہم دجال کیا کہے گا, کیا دعوے کرے گا, ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں. مگر یہ سوال ہے کہ ہم یہ کیوں سمجھنا چاہ رہے ہیں. ہمارا پورا ایک لیکچر کا موضوع ہے کہ دجال کیا کہے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں دجال کو پہچاننا ہے. جب دجال ہمارے زمانے میں آئے گا تو ہمیں دجال کو پہچاننا ہے, اور اس کو پہچاننے کے لیے ہمیں دجال کا نیریٹو جاننا ضروری ہے. اب جو ہے وہ میں پہلے آپ کے سامنے 2 اور اپروچز کا تذکرہ کروں گا جو کہ دجال کی پہچان کے حوالے سے ہیں. پہلے ہم ان اپروچز کا جائزہ لے لیتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ ہم دجال کے بیانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. دجال کو کس طرح پہچانیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے حوالے سے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں. دجال کا حلیہ کیا ہوگا, دجال کی قوتیں کیا ہوں گی, اور دجال کیا کام کرے گا. یہ 2 بلٹس ہیں نا, دجال کا حلیہ کیا ہوگا, دجال کی قوتیں کیا ہوں گی, اور دجال کیا کام کرے گا. جو پہلا بلٹ ہے وہ پہلی اپروچ کو لے کر جاتا ہے. پہلا بلٹ دجال کا حلیہ کیا ہوگا, اس کے نتیجے میں جو اپروچ برآمد ہوگی وہ کیا ہے؟ پہلی اپروچ حدیث سیدھی سادی ہے, حلیہ دیکھ کر پہچانا جا سکتا ہے. دجال کو دیکھیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میچ کریں گے, اگر دجال اس حلیے پہ پورا اترا تو دجال ہوگا, سمپل. دوسری اپروچ یہ ہے کہ دجال کے کارناموں یا کاموں کو دیکھ کر پہچان لیں گے. اگر وہ یہودیوں کا لیڈر ہوگا, مردے کو زندہ کرے گا, کچھ اور کام کرے گا, ہم سمجھ لیں گے وہ دجال ہے. تو پہلی اپروچ حلیہ بیسڈ اپروچ ہے, اور دوسری اپروچ جو ہے وہ ورک بیسڈ اپروچ ہے کہ دجال کے کاموں کو دیکھ کر جو ہے وہ دجال کو پہچان لیں گے. جب یہ 2 اپروچز موجود ہیں تو پھر دجال کے بیانیے والی اپروچ کہ میں دجال کے بیانیے کے ذریعے دجال کو پہچانوں غیر ضروری نظر آتی ہے. جب میرے پاس 2 اپروچز ہیں, دجال کا حلیہ کیا ہوگا, دجال کیا کام کرے گا, میں ان کی اپروچز کی بنیاد پر دجال کو پہچان لوں گا, تو مجھے تیسری اپروچ کے پر جانے کی کیا ضرورت ہے جو آج کی لیکچر کا موضوع ہے کہ میں دجال کے بیانیے کو سمجھوں. تو اب جو ہے وہ ہم حلیے والی اپروچ کی جو پہلی اپروچ ہے اس کی اسٹرینتھ اور اس کی ویکنیس جو ہے آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حلیے والی اپروچ کو ہم دیکھیں اور اس کے اندر کیا طاقت ہے اور اس میں کیا کمزوری ہے, اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں تاکہ ہم جو ہے وہ کسی نتیجے تک پہنچ سکیں کہ یہ ہمارے کتنے کام آئے گی دجال کو پہچاننے میں. تو اس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا حلیہ بتلا دیا تو کیا یہ بات اس اپروچ کی طاقت ظاہر کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا حلیہ بتلا رہے ہیں تو یہی کافی ہے کہ اس کے نتیجے میں اس اپروچ کی افادیت اور اس کی طاقت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے. کئی حدیثیں ہیں جو کہ جو ہے وہ آپ کو بتلاتی ہیں کہ دجال کا حلیہ کیا ہوگا. مثلا یہ ترجمہ ایک حدیث کا ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک موٹے شخص کو دیکھا جو سرخ تھا, اس کے بال گھنگریالے تھے, ایک آنکھ سے کانا تھا, اس کی آنکھ انگور کی طرح پھولی ہوئی تھی. لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ دجال ہے, اور اس کی صورت جو ہے وہ عبد العزیٰ بن قطن سے بہت ملتی تھی. تو اب میرے پاس حلیہ آ گیا. جب دجال آئے گا میں کیا دیکھوں گا؟ وہ موٹا ہو, وہ سرخ ہو, اس کے بال گھنگریالے ہوں,
وہ کانا ہو, اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح پھیلی ہوئی ہو, بس ثابت ہو گیا دجال ہے. لیکن ایک یہی حدیث نہیں ہے, اور بھی حدیثیں ہیں جو دجال کا حلیہ بیان کرتی ہیں. مثلا یہ حدیث ہے کہ اکارڈنگ ٹو حدیث آف انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت انس سے مروی ہے, the prophet صلی اللہ علیہ وسلم said no prophet was sent but warned his people about one eyed liar. جو کانا دجال کے متعلق جو ہے وہ ہر نبی نے جو ہے وہ اپنی امت کو متنبع کیا. he is one eyed, اس کی ایک آنکھ ہے, but your lord is not one eyed, مگر تمہارا جو ہے وہ خدا, تمہارا رب جو ہے وہ ایک آنکھ والا نہیں ہے. یہ پچھلی حدیث کے اندر بھی ایک آنکھ کا تذکرہ موجود ہے, کانا تھا, لیکن اب مزید اضافہ ہے اس حدیث کے اندر. اینڈ بٹوین ہز آئیز بین عینیہ مکتوب کافر, کہ جو ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے, کافر لکھا ہوا ہے. یہ البخاری کی حدیث ہے. اور جو ہے وہ دوسری رپورٹ کے مطابق مکتوب بین عینیہ کاف فا را, کیا لکھا ہوا ہے, کافر کی جو ہے وہ دجال کی آنکھوں کے درمیان کیا لکھا ہوا ہے, کاف فا را. یہ مسلم کی حدیث ہے. اور حضرت حذیفہ کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ یقرؤہ کل مؤمن کاتب وغیر کاتب, کہ یہ تو پڑھا جائے گا, ہر مومن اس کو پڑھنے پر قادر ہوگا. لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ کان کھڑے کرنے والے الفاظ ہیں, پڑھا لکھا بھی اور الٹریٹ بھی. یعنی کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسے الفاظ ہیں کہ ایک الٹریٹ آدمی بھی جو ہے وہ اس کو پڑھنے پر قادر ہے. تو یہ جو ہے وہ ایک اور حلیے میں اضافہ ہو گیا کہ جو ہے وہ اب آپ یہ تصویر مشہور دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پہ, تصویر ہے, آنکھ ایک جو ہے وہ بند ہے, کانا ہے, اور کافر لکھا ہوا ہے, یا کافر را لکھ دیں, ادھر کافا را لکھ دیں, تو یہ جو ہے وہ حلیہ ہوگا. اب اس طرح کا دجال جو ہے وہ آئے گا, اور اس دجال کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ کیا مشکل ہوگی ہمیں فوراً, اور میں مومن ہوں تو مجھے نظر آ جائے گا اس کی پیشانی پہ کافر لکھے ہوئے, را لکھا ہوا, اور جو ہے میں فوراً جو ہے دجال کو پہچان لوں گا. تو یہ اسٹرینتھ ہے اس اپروچ کی جو ابھی تک جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ یہ, اس اپروچ کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ یہ اپروچ ایک چیک لسٹ فراہم کرتی محسوس ہوتی ہے, چیک لسٹ فراہم کرتی ہے. جب ایک شخص آئے گا جو مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا تو اہل ایمان اپنی چیک لسٹ نکالیں گے, چھوٹا قد, سرخ رنگ, گھنگریالے بال, کانا, آنکھوں کے درمیان کافر یا کافر لکھا ہوا ہے, اور کچھ اور نشانیاں چیک کریں گے, اور جو ہے دجال کی شناخت ڈن, دجال آئیڈینٹیفائی کر لیں گے, اور جو ہے وہ ٹک 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 لگ جائیں گے, اور ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی دجال کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں. تو یہ اپروچ اتنی سادی سی ہے کہ اس کے بعد نیریٹو والی اپروچ کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی بظاہر. لیکن اب ہم اس کی ویکنس دیکھتے ہیں اس اپروچ کی. اس اپروچ کی ویکنس بھی حدیث سے ہی ثابت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اس تمام معلومات کے باوجود کنفیوژن کی گنجائش نکلتی ہے. یہ حدیث جو ہے وہ حضرت عبادہ ابن صامت سے مروی ہے, that the messenger of Allah said, دیکھیں, I have told you so much about the Dajjal, I have told you so much about the Dajjal that I fear you will not understand. حتی خشیت اللہ تعقلوا, مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم سمجھ ہی نہیں پاؤ. دجال ود بی اے شارٹ مین, پیجن ٹوڈ, یعنی کہ اندر کی طرف پاؤں ہیں اس کے, with curly hair, گھنگرالے بال ہیں. He will be one eyed with his eye neither prominent nor sunken. If you become, اب دیکھیں اب جملہ آ رہا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا قیمت, یعنی کہ بتا رہا ہے کہ اس اپروچ کے اندر جو ہے کیا کمزوری ہو سکتی ہے. If you become confused about him, ان تمام باتوں کے باوجود بھی اگر تم کنفیوز ہو اس کے متعلق, then remember that your Lord is not one eyed, تو پھر یہ یاد رکھو کہ تمہارا رب جو ہے وہ کانا نہیں ہے. تو اتنی ساری معلومات دے دیں, لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ کنفیوژن کی پھر بھی گنجائش موجود ہے. اور آخر میں فارمولہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کانا ہوگا. پھر اس اپروچ کی ویکنس کیا ہے؟ دجال جو ہے وہ تاریخ انسانی کا ڈارکسٹ پلاٹ ہے, سب سے مشکل ترین فتنہ ہے یہ. ابو ماما بھالی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگوں, بلا شبہ زمین میں دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں. ٹھیک ہے, دجال کے فتنے سے کوئی بڑا فتنہ نہیں. تو کیا دجالی قوتوں کو یہ معلوم نہیں کہ ہم مسلمانوں کے پاس کس نوعیت کی معلومات موجود ہیں؟ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا باتیں بتائی ہیں کہ ان کے دجال کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی.
وہ پھر بھی کس طرح بہت سے مسلمانوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ وہ مسلمانوں کی بڑی تعداد کو دھوکہ دے دے گا. تو اتنی بہت کلیئرٹی ہے, اتنی حلیہ بھی پتہ ہے, سب کچھ پتہ ہے, پھر بھی وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے دے گا. آخر یہ کیوں ہے یہ بات؟ اور یہ بات بھی ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ جبر نہیں ہے. حدیث کے مطابق یہ چیز جبر نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات خراب ہوں گے. یہ التباس ہے, یعنی کہ دھوکہ کام کرے گا. مسلمان ٹریپ ہو جائیں گے, مسلمان یہ سمجھ لیں گے کہ شاید یہ مسیح ہے. تو اتنی ساری باتوں کے باوجود بھی اگر مسلمان یہ سمجھنے لگیں کہ یہ مسیح ہے, تو آخر وہ کیا وجہ ہے؟ پوری چیک لسٹ میرے پاس موجود ہے. دجال کو مجھے پہچان لینا چاہیے تھا, پھر بھی میں نہیں پہچان پایا. تو وہی بات ہے کہ لٹرلسٹ اپروچ کا اور ورسز فیگریٹو اپروچ. لٹرلسٹ اپروچ جو ہے وہ ایک دائرے کے اندر سے بولتی ہے. مثلا جو ہے وہ بڑے بڑے ہمارے اسکالرز جو ہیں وہ امام نووی بھی شامل ہیں, حافظ ابن حجر بھی شامل ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب دجال آئے گا نا تو اہل ایمان, وہ ایسے عجیب و غریب حالات ہوں گے کہ اہل ایمان کو جو ہے وہ کیا نظر آ جائے گا؟ اہل ایمان کو جو ہے وہ دجال کی پیشانی پر یا پھر اس کے آنکھوں کے درمیان کافارا لکھا ہوا نظر آ جائے گا. یہ لٹرلسٹ اپروچ ہے. فیگریٹو اپروچ, اب اس کی فرض کریں اب وہ دجال جو اس تشریح کو اگر ہم مان لیں اور دجال جو ہے وہ کوئی ایسی چیزیں کرے کہ جس کی بنیاد پر اس کی پیشانی پہ کافارا لکھا ہوا نظر نہ آئے. فرض کریں, آپ کہیں گے کیوں, جبکہ نبی نے کہہ دیا تو یہ کیسی بات ہے؟ لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ تشریح صحیح نہ ہو. جب یہ تشریح, دوسری اپروچ ہے فیگریٹو اپروچ. فیگریٹو اپروچ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دیکھے گی اس کا مطلب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ہے وہ یہ پیشانی لٹرل معنی اس کے کہ اس کی پیشانی پہ کاف را لکھا ہوا ہے, بلکہ اس کے معنی کچھ اور ہیں. تو فیگریٹو اپروچ کے اپنے مسائل ہیں اور لٹرلسٹ اپروچ کے اپنے مسائل رہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ فیگریٹو اپروچ کی طرف کیوں گئے؟ اس کی بھی وجوہات ہیں. مثلا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہیں. ایک حدیث جو ہے وہ ابن سیاد کے حوالے سے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ تھا کہ یہ جو ہے کہیں دجال نہ ہو, اور تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے پیشانی پر کوئی کاف فارا لکھا ہوا نہیں تھا. تو جب چیک لسٹ کے اندر کاف فارا لکھا ہوا ہے تو آخر اس بات کی کیا ضرورت ہے کہ ابن سیاد کے متعلق یہ سوچا جائے کہ یہ دجال ہو سکتا ہے؟ اس کے بھی بہرحال علماء نے, اسکالر نے مجھے پتا ہے کہ جواب دیے. لیکن جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ تمیم داری والی حدیث کے اندر جو بہت طاقتور قسم کا جو ہے انسان ہے, اس کی بھی پیشانی کے اوپر کافارا کا جو ہے وہ سراغ نہیں ملتا. تو یہ تمام چیزیں. لیکن فیگریٹو اپروچ کا مسئلہ ہے کہ پتہ چلا وہی حلیہ ہو تو یہ لوگ اس حلیے کو جو ہے وہ اپریشیٹ ہی نہیں کریں گے. تو یہ ویکنیس ہے. اسی طرح جو ہے وہ یہ بھی نہیں ہوگا کہ دجال جب آئے گا تو ایسا ہوگا کہ مسلمانوں کے علماء کو, مسلمانوں کے گروہ کو اس کے پاس لایا جائے گا اور کہا جائے گا مجھے چیک کر لو بھائی میں مسیح ہوں دجال. ایسا نہیں ہوگا. مفتی منیب الرحمان صاحب کو, مفتی تقی عثمانی صاحب کو, مولانا عبد المالک صاحب, یہ سب کا ایک وفد جائے گا دجال سے ملنے, اور دجال بولے گا دیکھو بھائی دیکھ لیں آپ مجھے اچھی طرح, میرے گنگریالے بال بھی نہیں ہے, میرے یہ بھی نہیں ہے, میرے یہ بھی نہیں ہے, اور آپ مجھے جو ہے وہ فتویٰ دے دیں کہ میں مسیح ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. دجال جب آئے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ مسلمانوں کے گروہوں کے پاس لایا جائے گا کہ چیک کر لو میں مسیح ہوں یا دجال. اگر ہمارے دور میں دجال آئے گا نا تو آپ خود سوچ لیں کیا ہوگا. دجال سے رابطے کی اگر مسلمانوں سے دجال کے رابطے کی بنیاد آج کے دور میں میڈیا ہوگا, ماس میڈیا ہوگا, پرنٹ میڈیا ہوگا. یہ جو ہے وہ دجال سے رابطے کی بنیاد ہوگا. اور دجال کی ویڈیوز دنیا میں چلیں گی. ویڈیوز ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کام کریں گے. دجال کو ہم کہاں دیکھ رہے ہوں گے؟ دجال تو اپنے مقام پر, ہمیں تو اس کی ویڈیوز ہی دیکھنے کو ملیں گی نا, اور اس کی ویڈیوز کے اندر ویڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کام کریں گے. اب ویڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کے اندر جو ہے وہ دجال کی اصل شکل ہے, کون سی شکل ہے ہمیں کیا پتا. دجال پانی پر چل رہا ہے, ویڈیو آ گئی آج کے دن خبر پہ, ہیڈ لائن نیوز, دجال نے جو ہے وہ پانی پہ چل کے دکھا دیا, یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. آپ نے دیکھا کہ نہیں؟ مگر جو میڈیا ہے وہ تو یہی دکھائے گا, رپورٹ کرے گا. تو دجال جو ہے وہ ایک طرف تو جو ہے وہ ون وے کمیونیکیشن کا نظام قائم کرے گا کہ جو ہے وہ اس کی خبریں تو ہم تک پہنچیں گی, لیکن ہم اس کے مقابلے میں مزاحمت جو ہے وہ کم سے کم تر کر پائیں گے میڈیا کے میدان میں. اور یہ ایکچولی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوئٹ ڈکٹیٹرشپ کا دور بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ کس طرح جو ہے فیک نیوز نے جو ہے وہ سوشل میڈیا کو ناقابل اعتبار بنا دیا ہے, اور اس کی بنیاد پر اب حکومتیں سوچتی ہیں کہ سوشل میڈیا کو
کنٹرول میں لایا جائے. تو سوشل میڈیا اس دور کے اندر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نئے دور کے اندر داخل ہوگا, انٹرنیٹ کی گولڈن ایج کا خاتمہ ہوگا, کہ جس میں ہر ایک کو آزادی ہے کہ کتنے واٹس ایپ کے میسج کرنا چاہے کرے, جس میں ہر ایک کو آزادی ہے کہ فیس بک پہ جو لکھنا چاہے لکھے. گولڈن ایج کا خاتمہ, ویب 2 جو ہے وہ ٹم برنر لی کی فلاسفی ختم, کہ آپ بس کنٹریبیوٹ کریں. وہ دور جو ہے وہ بظاہر جو آنے والا ہے وہ کنٹرولڈ انٹرنیٹ کا زمانہ ہوگا. ہم فیس بک پر پوسٹیں نہیں کر سکیں گے اور اپنے عظیم علم کی, اور ہم نہیں فارورڈ کر سکیں گے اپنی معلومات کی. تو گویا جو ہے وہ ہمارے پاس تو سینہ در سینہ ہی زیادہ سے زیادہ کمیونیکیشن کا چینل ہوگا, اور دوسری طرف دشمن کے پاس جو ہے وہ تمام میڈیا, ماس میڈیا, پرنٹ میڈیا کی رسائی ہوگی. اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے کے اندر حکمران بھی جو ہے وہ پرو دجال ہوں گے اپنی غلط فہمی کی بنیاد پر. تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں حلیے والی اپروچ کی. تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حلیہ بھی کس طرح دیکھیں گے. حلیہ کو دیکھنے کے لیے بھی تو کوئی چانس ہے نا, اور وہ ویڈیوز ہیں, اور ویڈیوز کے پیچھے ویڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر ہیں, کیا کیا چیزیں جو ہیں ہمارے پاس چھن کر فلٹر ہو کر آئیں گی. تو ویکنیس کے اندر, اس اپروچ کے اندر ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ مثلا جو ہے وہ لوگوں نے پارٹ لیا ہے, یعنی کہ پورے پیکج کو نہیں لیا ہے, اور جو ہے مثلا جو ہے وہ حضرت تمیم داری کی جو حدیث ہے اس کے اندر جو ہے وہ جساسہ جس فرد کے پاس لے کر جاتا ہے وہ ایک قوی الجثہ آدمی ہے. تو جو ہے وہ اس کو دیکھنے والے ایک صحابی ہے تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی جسامت والا ہم نے کوئی نہیں دیکھا, اتنی بڑی جسامت والا ہم نے کوئی نہیں دیکھا. اور مسلم کی ایک حدیث ہے کہ اس دنیا میں سب سے بڑی مخلوق وہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت قائم ہونے تک دجال سے بڑھ کر کوئی مخلوق نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم لٹرل میننگ لے کے جو ہے وہ اس کے جو ہے جسم کے حساب سے وہ سب سے بڑا ہے. تو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ دجال ہے جو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمیم الداری والے دجال کو دجال نہیں مانا, بلکہ کہا کہ کہیں اور جو ہے وہ ہے, لیکن رپورٹ, اور اس دجال نے, اس جھوٹے آدمی نے تمیم الداری سے بھی جھوٹ کہا کہ میں دجال ہوں. لیکن جو اصل بات یہ ہے کہ اس کا اتنا بڑا جسم ہے. ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے, بعض افراد میں سے تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا آدمی ہوگا جو دجال ہوگا. لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جو چیک لسٹ ہے وہ کیا چیک کر رہی ہے. چیک لسٹ یہ چیک کر رہی ہے کہ یہ فرد جو آیا ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ نہیں ہے. دجال اپنے آپ کو کیا پروپوز کر رہا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں, اور عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑی جسم کے مالک نہیں ہیں. تو یہ اس نوعیت کی جو چیزیں ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں خبریں چلتی ہیں کہ دجال ایک بہت بہت بڑی جو ہے وہ قسم کی جو ہے مخلوق ہے. تو وہ جو ہے وہ اگر ہم جو ہے وہ حلیہ, اگر ہم نے حلیہ ہی غلط ایسس کر لیا کہ دجال ایک بہت بڑا جسامت والا جو ہے وہ حلیہ والی کوئی شخصیت ہے, تو بھی ہم جو ہے وہ مار کھا جائیں گے, اور ایک دجال جو ہے وہ ننا منا اس کے مقابلے میں ہوگا, ہم سمجھیں گے یہ دجال نہیں ہے. تو یہ جو ہے وہ چند باتیں تھیں فطمی طور پر, جو اگر ہم پہلی اپروچ کے حوالے سے رائے رکھنا چاہیں تو میری جو رائے بنتی ہے وہ یہ ہے کہ دجال کی پہچان کے لیے یہ اپروچ ضروری ہے, لیکن اس اپروچ کو کامیاب کرنے کے لیے ہمیں کچھ اور مواد کی ضرورت ہے. یہ مواد کافی نہیں ہے کہ صرف ہم دجال کے حلیے والی اپروچ سے دجال کو آئیڈینٹیفائی کر پائیں. اور وہ مواد جس کے متعلق میں بات کر رہا ہوں, یہ مواد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. جو مواد اس کو جو ہے وہ کمپلیمنٹ کرے گا, یہ مواد کہیں اور سے میں نہیں کہہ رہا, یہ مواد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے. اچھا, اب دوسری اپروچ پہ آ جائیں دجال کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی. اور وہ اپروچ کیا ہے؟ وہ اپروچ ہے کہ دجال جو ہے وہ کے کاموں سے دجال کو پہچانا جائے. دجال کے کاموں سے دجال کو پہچانا جائے. دجال جو ہے وہ جو کام کرے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں. وہ مردوں کو زندہ بھی کرے گا, اور وہ جو ہے وہ بادلوں کو حکم دے گا تو بارش بھی کر دیں گے, وہ زمین کو حکم دے گا تو سبزہ اگا دے گی. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ یہ کاموں کے زمرے میں آتی ہیں. تو اسٹرینتھ اس اپروچ کی کیا ہے کہ دجال کے اسلام دشمن اقدامات اس بات کے لیے کافی ہوں گے کہ اس کو دجال کی حیثیت سے پہچان لیا جائے. دجال کے اسلام دشمن اقدامات اس بات کے لیے کافی ہوں گے کہ اس کو دجال کی حیثیت سے پہچان لیا جائے. دجال مردے کو زندہ کرے گا, یہ اس کی دجالیت کی نشانی ہے. بارش کو حکم دے گا تو بارش ہو جائے گی, زمین کو حکم دے گا تو سبزہ اگائے گا, وغیرہ وغیرہ. تو یہ ان کو دیکھوں گا میں اور میں پہچان لوں گا یہ دجال ہے. لیکن اب ویکنیس اس پہ آ جائیں, اس اپروچ کی ویکنیس کیا ہے؟ دجال کے کاموں والی حدیثیں بھی دشمن کو, جس طرح حلیے والی باتیں پتہ ہیں دشمن کو, اسی طرح دجال کے کاموں والی حدیثیں بھی دشمن کو خوب پتہ ہیں. اب فرض کریں اصل دجال ہے, اس کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ جو ہے مردے کو زندہ کرے, تو دجال اصل دجال اپنے سے پہلے ایک دجال کو بھیج دے,
اور زندہ خود کرے اور شو یہ کرے کہ یہ دجال ہے, اور پھر وہ اس دجال کو مروا دے, اور پھر خود آ جائے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر کہ میں, تو ویڈیو ایڈیٹنگ کے ذریعے دنیا اس دجال کو وہی کام کرتا دیکھ لے جو دجال کر سکتا ہے, پھر اس دجال کو مار کر اصل دجال اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے طور پر لے آئے. ہم کہیں کہ وہ دجال تو مر گیا جو یہ کام کر رہا تھا, لیکن وہ اصل میں اس کا ایجنٹ تھا, جو کہ فور رنر تھا اصل دجال کا. اصل دجال نے وہ سارے کام اپنے چھوٹو سے کرا لیے, اپنے فور رنر سے کرا لیے, اور اس کے بعد اس کو مروا کر یا اس کو کہیں چھپا کر خود میدان میں آ گیا کہ وہ جو خراب والا دجال تھا جو یہ سارے کام کر رہا تھا وہ تو چلا گیا, میں عیسیٰ ہوں. اور عیسیٰ علیہ السلام بھی قم باذن اللہ کہہ کر جو ہے وہ زندہ کر دیتے, تو اب میں بھی زندہ کر دیتا ہوں. تو اس اپروچ کی بھی ویکنس یہ ہے کہ اس باوجود اس کے کہ ساری باتیں موجود ہیں, اس کے اندر بھی جو ہے وہ اس بات کا گمان موجود ہے کہ ہم دجال کے دھوکے کا شکار ہو جائیں. تو دوسری اپروچ کے حوالے سے جو رائے بنتی ہے وہ کیا ہے کہ دجال کی پہچان کے لیے یہ اپروچ بھی ناکافی ہے. پہلی اپروچ کے ڈیٹا اور اس ڈیٹا کو جو کہ دجال کے کام کے حوالے سے ان دونوں کو ملا کر دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر بھی التباس دھوکے کا امکان موجود ہے. التباس دھوکے سے کیسے بچنا ہے, اس کے لیے کچھ اور مواد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے. تو یہ دو اپروچز میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں دجال کی مس آئیڈینٹیفیکیشن کے تناظر کے اندر. اور اب ہم آ رہے ہیں کہ دجال کو ہم پہچانیں دجال کے اقوال سے, دجال کیا کہے گا ان چیزوں سے. میرا اپنا خیال ہے کہ میں نے جو ہے وہ اپنے جو ہے گفتگو کا ایک بڑا حصہ مکمل کر لیا ہے. اب اگر کسی کے ذہن میں کوئی ایسی بات آ رہی ہو, معاذ بھائی آپ بس جو ہے نوٹ کر لیں اور مجھے بتا دیں, تاکہ کوئی ایسی بہت بڑی غلط فہمی تو نہیں ہو گئی ہے میری کسی بات کے نتیجے میں. معاذ بھائی ہیں, معاذ بھائی؟ اچھا میں پھر آگے بڑھتا ہوں, ہو سکتا ہے ریحان بھی آپ ہیں؟ جی شعیب بھائی میں موجود ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں چیٹ پہ کوئی آئی ہوئی ہے؟ چیٹ پہ ابھی تک فی الحال کسی قسم کا سوال نہیں آیا. حاضرین سے گزارش ہے کہ وقتی طور پہ کوئی بھی سوالات ہوں تو وہ مجھے یا معاذ حبیب حسینی نام کے جو کو ہوسٹ ہیں ان کو ذرا فارورڈ کر دیں, تاکہ ان کے سوالات کو جو ہے ہم لوگ تحریر کر لیں اور پھر بعد میں اینڈ پہ کیو این اے سیشن میں ان کو جو ہے ان کا جواب دیا جا سکے. ابھی کوئی خاص ایسی کوئی چیز نہیں آئی ہے نا, آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئی ہے؟ ابھی کچھ نہیں آیا اس طرح. ٹھیک ہے. اب ہم آ رہے ہیں تھرڈ اپروچ کی. تھرڈ اپروچ کیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ دجال کہے گا کیا, اور اس کے نتیجے میں ہم دجال کو پہچاننے کی کوشش کریں. یہ تھرڈ اپروچ ہے, اور یہ تینوں کو دو پچھلی اپروچوں کو کمپلیمنٹ کرے گی. تو پھر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم یہ کیوں تلاش کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے سامنے مرکزی سوال یہ ہے کہ ہم دجال کے پہچانیں گے کیسے, دجال کی پہچان کس طرح ہوگی. تو پہلے میں آپ کو کچھ باتیں یاد دلا دوں کہ مسیح الدجال کی آمد سے پہلے کیا حالات ہوں گے. خون ریز لڑائیاں جاری ہوں گی, آسمانی آفتیں پے در پہ آ رہی ہوں گی, اور انسانیت جو ہے وہ اس وقت ڈیمانڈ ہوگی کہ جو ہے وہ کوئی نجات دہندہ ہے, اور اس تناظر میں جو ہے وہ سپلائی جو ہے وہ غلط آدمی کی ہو جائے گی, یعنی کہ دجال شدید منتظر ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, مشکات کی ہے. حضرت اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے 3 سال ایسے ہوں گے کہ ان میں برکت جاتی رہے گی, اور لوگوں کے معاشی حالات میں ابتری پیدا کرنے والے مختلف حالات رونما ہوں گے. چنانچہ اس کے بعد کیا ہوگا, پہلے سال تو آسمان تہائی بارش کو اور زمین تہائی یعنی کہ 1/3 پیداوار کو روک لے گی. پھر کیا ہوگا, اس کے بعد دوسرے سال آسمان 2/3 بارش یعنی کہ 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار کو روک لے گی. اور پھر تیسرے سال آسمان تمام بارش کو اور زمین اپنی تمام پیداوار کو روک لے گی. تو یہ جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ آسمانی آفت کی انٹینسٹی کا اندازہ کرانے والی حدیث ہے کہ دجال کے دور کے اندر کیا صورتحال ہوئے گی کہ انسان جو ہے وہ یعنی کہ گھٹنوں پہ آ جائے گی. سارا جو ہمارا جو ہے نا وہ گردن کا خم جو ہے وہ سیدھا ہو جائے گا, یعنی کہ ہماری گردن کی جو سختی ہے وہ جو ہے اس میں خم آ جائے گا. تو یہاں تک کہ جس وقت دجال ظاہر ہوگا تو تمام روئے زمین پر ایک قسم کا قحط پھیل چکا ہوگا. تو دجال کے لیے حالات سازگار ہوں گے گویا کہ وہ مذہبی حیثیت سے آئے اور اپنے آپ کو منوائے.
اچھا دجال کی آمد کے بعد کیا صورتحال ہوگی؟ دجال کی آمد کے بعد صورتحال جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ مشترکہ پروجیکٹ ہے، بظاہر اشتراک ہے. مسلمانوں کی عظیم تعداد دجال سے دھوکہ کھا جائے گی، یا دجال سے دھوکہ نہیں کھائے گی تو بے بس بیٹھی ہوگی اور کچھ نہیں کر پا رہی ہوگی. اور مسیح دجال کے خلاف جو مزاحمت کا مرکز ہوگا وہ محاصرے میں ہوگا، یعنی کہ وہ بھی کچھ نہیں کر پا رہا ہوگا. یعنی ایسی کیفیت ہوگی کہ سب جو ہے وہ مسیح دجال کے آگے بے بس ہوں گے اس وقت نا. تو اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں، یہ پچھلے لیکچر کے اندر ہی میں نے حدیث رکھی تھی. اس حدیث کو غور سے دیکھیے اور اس حدیث سے ہم جو ہے کچھ نتائج اخذ کریں گے. تو یہ حدیث جو ہے وہ سفید محل والی حدیث ہے جو پچھلے لیکچر میں رکھی ہے، لیکن اب اس سے نئے نتائج ہمیں اخذ کرنے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا خلاصی کا دن بھلا وہ خلاصی کا دن کیا ہے، خلاصی کا دن بھلا وہ خلاصی کا دن کون سا ہے، خلاصی کا دن وہ خلاصی کا دن کیا ہے، وما یوم الخلاص. جب آپ نے 3 دفعہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، پھر کسی نے پوچھا خلاصی کے دن سے کیا مراد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال آ کر احد پر چڑھ جائے گا، یعنی کہ دجال احد پر چڑھ جائے گا اور مدینہ منورہ کی طرف دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہے گا. اب کہے گا آ گیا نا، کہے گا، ورڈز آ گئے. یہ ورڈ بڑا اب ہم جو ہے نا نیریٹو کی طرف جا رہے ہیں. وہ دجال جو ہے وہ کیا کہے گا اپنے ساتھیوں سے، تم اس سفید محل کو کیا سمجھتے ہو، یہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے. تو جو ہے وہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے لکھا ہے، عربی کے متن میں کیا لکھا ہوا ہے، ہاذا مسجد احمد. پھر وہ مدینے کی طرف پیش قدمی کرے گا، لیکن وہ مدینے کے ہر راستے پر تلوار سوتے ہوئے فرشتے کو دیکھ کر شور والی زمین کی طرف آ جائے گا، بیرن زمین پر آ جائے گا، اس کے سامنے والے حصے پر ضرب لگائے گا اور پھر مدینہ منورہ 3 جھٹکے لے گا، یعنی کہ زلزلہ کی قسم ہوگی کوئی. اس طرح ہر منافق اور فاسق مرد و زن سب نکل کر اس کے پاس چلے جائیں گے. یہ خلاصی کا دن ہوگا، مدینہ پاک ہو جائے گا فاسقوں سے، منافقین سے. تو اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ سچویشن ہمیں کیا بتلا رہی ہے، یہ سچویشن ہمیں کس طرف لے کر جا رہی ہے. یہ حدیث جو ہے وہ اس حدیث کی اگر ابتدائی تفہیم کریں، کیونکہ ہم پھر اس میں ڈیپ میں بھی جائیں گے، اس حدیث کے ابتدائی تفہیم کے اندر میں نظر آ رہا ہے کہ دجال بظاہر پرامن ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے ہے. کیا مطلب ہے پرامن ذرائع؟ دجال بظاہر بغیر کسی کشت و خون کے مدینہ تک پہنچا ہے، کوئی درمیان میں اسے مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے اسے. دجال مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش میں مصروف ہے. جو فاسق اور منافق نکل آئے مدینے سے، وہ ان کو مدینے سے ایسکیلیٹ کرا رہا ہے، مدینے سے ان کو نکال رہا ہے، ایویکویٹ کرا رہا ہے. لیکن دجال نے مدینے میں بمباری نہیں کی ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں کشت و خون؟ دجال کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ مدینے میں بمباری کرتا اور جو ہے وہ تمام چیزوں کو ڈھا دیتا، لیکن اس نے یہ نہیں کیا ہے. اس نے جو ہے وہ قدرتی آفات کو جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کے ہاتھ میں دی ہوں گی استعمال کیا ہے. جھٹکے لگے ہیں زلزلے کے اور اس کے نتیجے میں جو کنفیوز تھے وہ مزید کنفیوز ہو گئے اور وہ باہر نکل آئے مدینے کے اور دجال کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دے دیا. تو یہی تو بات ہے اصل میں کہ دجال اتنے قریب آنے کے باوجود بھی اب حدیث پہ آ جائیں تو آپ کہیں گے کہ وہ فرشتوں سے ڈر گیا. فرشتوں سے ڈر گیا یہ بات صحیح ہے، لیکن جو ہے وہ اس کی اور بھی تو چیزیں دیکھنی چاہیے نا کہ دجال کی اپنی فوج بھی ہے. وہ فوج، اس کی آنکھوں کو تو فرشتے نہیں دیکھ رہے نا، دجال کو اس فوج کو بھی جسٹیفائی کرنا ہے کہ میں اندر کیوں نہیں گھس رہا. تو یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. اور پھر مدینے میں کچھ تو ہے جس کی وجہ سے دجال جو ہے وہ اور اس کی فوجوں نے براہ راست جو ہے وہ دجال 4 بندوں کو بھیج دیتا، وہ اندر چلے آتے، لیکن جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں کے ساتھ ساتھ مدینے کے اندر مجاہدین بھی ہوں گے. اس حدیث کو سپورٹ کرنے والی دوسری حدیث کیا ہے کہ اسلام اور اہل اسلام دوبارہ اسی طرح اجنبی ہو جائیں گے جیسے ابتدائی اسلام میں تھے. اسلام اور اہل اسلام دوبارہ اسی طرح اجنبی ہو جائیں گے جیسے ابتدائی اسلام میں تھے. ایمان سمٹ کر حرمین یعنی مسجد حرام اور مسجد نبوی میں محصور ہو جائے گا. محصور ہو گیا نا. تو ایک تو یہ بات، مگر سوال کچھ پیدا ہوتے ہیں جب یہ حدیث بندہ پڑھتا ہے تو اسٹنڈ ہو جاتا ہے، حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ حدیث کیا بتلا رہی ہے. امام مہدی اس وقت کیا کر رہے ہوں گے؟ یعنی کہ ہم دجال جب آئے گا
تو اس سے پہلے امام مہدی آ چکے ہوں گے. امام مہدی کی قیادت میں ریزسٹنس جاری ہوگی. تو امام مہدی اس وقت کیا کر رہے ہوں گے؟ کیا وہ اور مجاہدین اس وقت محاصرے میں ہوں گے کسی اور جگہ؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. دوسرا ہے کہ اتنی بڑی امت مسلمہ کیا کر رہی ہوگی اس وقت؟ کیا وہ میڈیا کے سامنے حیران، پریشان اور بے بس دیکھ رہی ہوگی میڈیا میں کہ مدینے میں جو ہے وہ دجال صاحب نے محاصرہ کیا ہوا ہے، مدینے میں زلزلہ آیا؟ یا پھر وہ ایسی دھوکہ کھا چکی ہوگی امت مسلمہ کا ایک بڑا عنصر کہ وہ کہہ رہے ہوں گے کہ دجال صحیح ہے بھائی، یہ جو اندر لوگ ہیں یہ دہشت گرد ہیں، یہ جو ہے وہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں، اور وہ دہشت گردوں سے نالا ہوگی. یہ انورٹڈ کاماز میں دہشت گرد ہے نا. تو یہ صورتحال نظر آ رہی ہے نا اس حدیث کے اندر، جب ہم کہتے ہیں کہ وہ مدینے میں مزے سے بیٹھے باتیں کر رہا ہے اور کوئی ٹینشن نہیں ہے، بڑے مزے سے اپنے ساتھیوں سے بات رہا ہے. یہ احمد کی مسجد ہے، اور پھر جو ہے وہ ٹچ کرتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، اور زلزلے آنے کے بعد لوگ آ رہے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے دجال کو. تو اس وقت مسلمان کیا کر رہے ہوں گے؟ تو یہ سوالیہ نشان ہے نا. اور امام مہدی تو ایمان کا عروج ہے، وہ اس وقت کیوں کچھ نہیں کر پا رہے جبکہ مدینے کے باہر وہ موجود ہے؟ تو یہ صورتحال مجھے نظر آتی ہے کہ جو ہے وہ ہم اس زمانے میں ٹی وی پہ یہ دیکھ رہے ہوں گے، ہیڈ لائن نیوز، بریکنگ نیوز چل رہی ہوگی: مدینہ innocent civilians evacuated after Madina's earthquake, only few terrorists left, Lord Messiah returned from Medina to avoid bloodshed. کہ جو ہے وہ یہ خبر چل رہی ہوگی کہ جو ہے وہ معصوم شہری جو ہے وہ مدینہ کے ارتھ کے بعد بازیاب کرا لیے گئے. صرف چند ٹیررسٹ ہیں جو مدینہ میں رکے ہوئے، اور مسیح نے حضرت مسیح نے جو ہے وہ کیا کیا ہے، مدینہ میں اندر داخل نہیں ہوئے بلکہ وہ واپس چلے گئے کہ خون ریزی نہ ہو، کیونکہ انہیں خون ریزی پسند نہیں ہے. تو یہ جو ہے وہ خبر ہمارے سامنے ایسی شاید چل رہی ہے اس زمانے کے اندر، یا ہماری اگلی نسلوں کے، اور کچھ سمجھ میں نہ رہا ہو. دجال کی ایسی تلبیس ہے، ایسا دھوکہ ہے کہ انسان جو ہے مسلمانوں میں سے بعض اس کو جو ہے اپنا ہیرو ہی سمجھ رہے ہوں، اور جو اندر والے ان کو ٹیررسٹ سمجھ رہے ہوں، اور بعض لوگ بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہوں. تو پہلا نتیجہ جو ہے وہ اس پوری جو ہے وہ اس حدیث کے نتیجے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ وہ یہ ملتا ہے کہ دجال دنیا میں امن و سلامتی کے مشن کے نام پر دنیا کو دھوکہ دے گا. دجال دنیا میں امن کا دعوے دار ہوگا، سلامتی کا دعوے دار ہوگا، انسانیت کو ٹینشن سے نکالنے کا. ادھر قحط سے نجات مل رہی ہوگی، ادھر انسانوں کو جنگوں سے. دجال جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ زیرو کانفلکٹ اور جو ہے وہ کی پالیسی پہ بظاہر عمل کر رہا ہوگا. تو یہ جو صورتحال ہوگی کہ اندر سے وہ سانپ ہوگا اور باہر سے وہ میٹھی میٹھی فاختہ والی باتیں، ڈب والی باتیں جو ہے وہ کر رہا ہوگا. یہ پہلا نتیجہ جو ہے وہ اس حدیث سے ہم برآمد کر سکتے ہیں. اچھا، دوسرا جو اہم نقطہ ہے وہ غیر معمولی ہے، وہ ہے حاذا مسجد و احمد. جو یہ کلمہ ہے نا، حاذا مسجد و احمد، یہ بڑا گہرا کلمہ ہے. یہ احمد کی مسجد ہے. یہ یعنی کہ اس نے مسجد نبی کو دیکھا ہے تو اس نے مسجد نبی کے لیے کیا کیا الفاظ کیے ہیں؟ حاذا القصر الابیض، حاذا مسجد و احمد. یہ جو سفید محل ہے یہ احمد کی مسجد ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ میرا اپنا خیال ہے کہ میں نے جتنی تشریحات پڑھی ہیں ان میں عمومی طور پر جو ہے وہ سفید محل کو ترجیح دی جاتی ہے قصر الابیض پہ، یہ کی ورڈ ہے. لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر کی ورڈ جو ہے نا، اس حدیث کے اندر کی ورڈ جو ہے وہ مسجد و احمد ہے. مسجد و احمد کیوں یہ کی ورڈ بہت اہم ہے دجال کے نیریٹو کو سمجھنے کے لیے؟ کیونکہ اصل میں دجال اس کلمے سے، اس جملے کے نتیجے میں اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ثابت کر رہا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ثابت کر رہا ہوگا. دیکھیں، احمد کا لفظ کا استعمال جو ہے وہ دجال کی منافقانہ فراخ دلی کا اظہار ہے. احمد کا لفظ کا مطلب اس بات کی نشاندہی ہے کہ دجال اپنے آپ کو عیسیٰ ابن مریم ثابت کرنے کے لیے قرآنی بیانیے کو، قرآن کی آیات کو منافقانہ انداز میں تسلیم کر رہا ہے. جب اس نے احمد کا لفظ استعمال کر لیا، احمد کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اس کا مطلب اس نے قرآن کی سورہ صف کو، یہ جو آیت ہے سورہ صف کی جو جس کے اندر فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم. عیسیٰ ابن مریم کیا کہہ رہے تھے؟ عیسیٰ ابن مریم یہ کہہ رہے تھے بنی اسرائیل کو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدیّ، میں تصدیق کرتا ہوں اس کے جو تمہارے پاس ہے، من التورات، تورات میں سے. اور اس کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں؟ اچھا، میری طرف اذان شروع ہو گئی ہے نا، تو تھوڑی دیر رک جائے نا.
بھائیوں بہنوں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے اندر قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام واضح طور پر بنی اسرائیل کو ایک ہدایت کر رہے ہیں، ایک نصیحت کر رہے ہیں کہ بھائی مجھے تم کیوں تنگ کر رہے ہو، جبکہ میری کیا صورتحال ہے، میں تو اس کی تصدیق کر رہا ہوں جو کہ پیچھے یعنی تورات میں، اور جو آگے میں اس کی بشارت دے رہا ہوں یعنی کہ احمد. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی اسرائیل کے آگے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ احمد کا استعمال کیا ہے. تو اب یہ جو احمد کا لفظ ہے جو کہ سورہ صف کے ذریعے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے، وہ لفظ جو ہے وہ دجال اپنے احباب سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ مسجد احمد ہے، مسجد محمد نہیں کہہ رہا وہ. یعنی کہ مشہور جو بات ہے، آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں احمد کا لفظ کتنے لوگوں کو پتا ہے، سب کو پتا ہے محمد ہی کہتے ہیں، ہمیں محمدن کہتے ہیں، لیکن وہ براہ راست اس کا مطلب یہ کہ وہ خوب واقف ہے کہ قرآن کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے ڈائنامکس کیا ہیں. اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. مگر جب وہ ان کے پاس کھلی نشانی لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ صریح دھوکہ ہے. تو دوسرا نتیجہ جو ہم اخذ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ دجال کسی حد تک اسلامی علوم سے واقف ہوگا اور اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام ثابت کرنے کے لیے وہ کسی حد پر بھی جانے کو تیار ہوگا. اب یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ دجال جو ہے وہ نماز پڑھے گا مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ نہیں کرے گا، یہ بہرحال سوالی نشان ہے، لیکن آگے ہمیں ایسا محسوس ہوگا کہ وہ ایسے اسٹیپس نہیں لے گا جس سے وہ دوسروں کو ناراض کر دے، بظاہر ایسا لگتا ہے. یہ دوسرا نتیجہ جو ہم نے اخذ کیا ایک ہی حدیث سے نا. اب ہم جو ہے وہ واقعات کی ترتیب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم بیانیہ مرتب کر سکیں. ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ دجال جو اس طرح کی فیگر ہے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کر رہا ہے، عیسائیوں کے ساتھ عیسائیوں والا معاملہ کر رہا ہے، اور یہودیوں کے ساتھ یہودیوں والا معاملہ کرے گا کہ خود ہی وہ یہودی ہے. تو جو اہل سنت کی اکثریت ہے جو منکرین حدیث نہیں ہیں، ان سب کے نزدیک جو ہے وہ واقعات کی ترتیب یہ ہے کہ اگر آپ یہ یوں سمجھیں کہ اگر ہم 4 دروازے بنا لیں اور دنیا یہاں پر ہے تو 4 دروازوں کے بعد جو ہے قیامت کے وقت یہاں پر دنیا کی صورتحال ہو جائے گی. تو ہم اسٹیپس کر لیتے ہیں، اسٹیپ 1، اسٹیپ 2، اسٹیپ 3 اور اسٹیپ 4. اور پہلا دروازہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی موقع پر جو ہے وہ امام مہدی جو ہے وہ ٹریس ہو جائیں گے اور امام مہدی جو ہے امت کی قیادت سنبھال لیں گے. یہ جو ہے وہ ایک مرحلہ ہوگا قرب قیامت کی نشانیوں میں. اب امام مہدی جو ہے وہ فیلڈ میں اس وقت جو ہے وہ اصلی مسیح الدجال نمودار ہوگا، اور اصلی مسیح الدجال کے ساتھ جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ ایک اور اسٹیج پہ نمودار چلی جائے گی، اور اہل ایمان سمٹ جائیں گے، اہل ایمان پریشان حال ہوں گے. اور پھر جو ہے وہ اصلی مسیح عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، اور عیسیٰ ابن مریم تشریف لا کر جو ہے وہ اصلی مسیح الدجال کو جو ہے وہ قتل کریں گے. اور جو ہے وہ مسیح الدجال کے قتل کے بعد جو ہے وہ دنیا اگلے اسٹیج پہ آئے گی، اور یاجوج ماجوج اور دیگر علامات کبریٰ کا اظہار جو ہے وہ آتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. تو ہم جو ابھی جو پورا ڈسکشن کر رہے ہیں وہ یاجوج ماجوج پہ تو نہیں کر رہے، لیکن یہ 3 ہی نکات ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہیں. 3 کردار ہیں، امام مہدی، اصلی مسیح الدجال اور اصلی مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام. تو دجال کو پہچاننا کیوں مشکل ہوگا؟ ایک تو یہ بات ہو گئی کہ جو ہے وہ بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، جو شیطانی ذہن ہے وہ بہت طریقے سے اپنا کو چھپا کر رہے گا. لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ جو ہے وہ احادیث جو آتی ہیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قسم قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ 30 جھوٹے آدمی ظاہر ہو جائیں. ان میں سے آخری کانا دجال ہوگا جس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی. تو 29 کذاب پہلے آئیں گے، 30th جو ہے وہ دجال ہوگا. تو اتنے سارے کذاب اگر آ رہے ہوں گے تو 30 کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ یہ مسیح الدجال ہے ذرا مشکل ہے. اب ان کذاب میں جو ہے وہ مسلمہ کذاب بھی ہے اور بھی ہیں، لیکن جو ہے وہ دجال سے پرائر، دجال سے تھوڑی دیر پہلے بھی جو ہے وہ کذاب آئیں گے جو کہ اپنے آپ کو دجال کہیں گے. میرا جو مطالعے کے نتیجے میں تاثر بنا ہے. اور یہ ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تقریباً 30 جھوٹے دجال نہ نکلیں. ان میں سے ہر ایک کا یہی گمان ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے. دجالون کذابون قریبا من 30. تو جو ہے وہ 30 چھوٹے دجال، اور جو ہے وہ یہ صورتحال بنتی بھی نظر آئے گی. تو ٹریس کرنا کہ یہ مسیح الدجال ہے یہ مشکل ہے.
تو اس کے نتیجے میں جو بات بنتی نظر آتی ہے وہ یہ کہ حضرت یہ مسیح الدجال جو اصلی مسیح الدجال ہے اس سے پہلے ہم نقلی مسیح الدجال کو بھی دیکھیں گے. اور نقلی مسیح الدجال جو ہے وہ کام کرے گا جس کی بنیاد پر ہم اصلی مسیح الدجال کو جو ہے وہ اصلی عیسیٰ علیہ السلام سمجھیں گے. تو ایک قابل ذکر بات جو ہے وہ اس تناظر میں کیا ہے, اچھا لوگ ریز ہینڈ کر رہے ہیں مجھے اندازہ ہے, پھر جو ہے وہ آخر میں ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے وہ آخر میں تھوڑی سی بات کریں. دیکھیں ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہماری پوری جو ہے وہ ڈسکشنز کے اندر جو ہے وہ ہیکل سلمانی اور دجال کا بڑا تعلق نظر آتا ہے کہ ہیکل سلمانی بنے گا. لیکن اگر آپ احادیث کو دیکھیں تو احادیث کے اندر دجال کا, مسیح الدجال کا ہیکل سلمانی سے کوئی تذکرہ نہیں ملتا, کوئی کنیکشن نہیں ملتا. دجال اور ہیکل سلمانی جو کہ آج کے یہودیوں کی جو ہے وہ معراج ہے, خواب ہے, وہ حدیثوں سے پتہ نہیں چلتا کہ مسیح الدجال کا کوئی ہیکل سلمانی سے بھی ریلیشن شپ ہے. دجال گویا ٹرانسینڈ کرتا ہے, دجال گویا کہ بظاہر یہودی ایشوز سے اوپر کوئی شخصیت ہے. دجال بظاہر یہودی ایشوز سے اوپر گیم کھیلے گا اپنا, جس کی بنیاد پر لوگ بولیں گے بھائی یہ تو سب کی بات کرتا ہے, یہ یہودیوں کی بات تھوڑی کرتا ہے کہ بھائی یہ بیت المقدس میں جو ہے ہیکل سلمانی ہونا چاہیے. دجال جو ہے وہ اس نوعیت کا نیریٹو لے کر آئے گا, اس نوعیت کا بیانیہ لے کر آئے گا کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ انسانیت کا خیر خواہ ہے بھائی, یہ تو سبھی کی بات کرتا ہے, یہ گیا مدینے میں کچھ نہیں کیا اس نے, تو یہ تو بیچارہ سیدھا سیدھا آ گیا. تو یہ صورتحال ہوگی جو کہ دجال کے حوالے سے ایک رائے انسانوں کو قائم کرائے گی, اور جو ہے انسان اس سے دھوکہ کھائیں گے. یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ دجال سے مسلمان دھوکہ کھا جائیں کہ تو ہیکل سلمانی کا تذکرہ ہی نہیں کر رہا. اسی طرح اسرائیل, دجال اور اسرائیل کا تعلق کیا ہو سکتا ہے, ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ مسند احمد کے اندر جو حدیث ہے وہ کیا ہے کہ وہ ساری زمین پر غالب آ جائے گا. دجال وہ ساری زمین پر غالب آ جائے گا مگر بیت اللہ اور بیت المقدس تک نہیں پہنچ پائے گا. بیت المقدس میں موجود مسلمانوں کا محاصرہ کرے گا تو ان مسلمانوں کو شدید زلزلوں سے دوچار کر دیا جائے گا, پھر اللہ تعالیٰ دجال اور اس کے لشکروں کو برباد کر دیں گے. آج اسرائیل کے پاس بیت المقدس ہے, وہ ہر وقت اس میں گھس جاتے ہیں, لیکن دجال کی صورتحال یہ کہ وہ نہیں گھس پائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل پر بہت بری بیتے گی جب وہ دجال نمودار ہوگا دنیا کے اسٹیج پر. دجال اسرائیل کے ہاتھ سے بیت المقدس نکل جائے گا, اس وقت جو ہے وہ دجال جو ہے وہ معاملات کو سنبھالنے کے لیے میدان میں آئے گا. اس حدیث سے یہ پتہ لگ رہا ہے. تو نقلی مسیح دجال سے بات شروع ہوگی, اور وہ جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے لوگ سمجھیں گے یہ دجال ہے, اور اصلی مسیح دجال کو وہ عیسیٰ ابن مریم سمجھیں گے, اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. تو اب دجال آئے گا, جو اصلی مسیح دجال آئے گا اس کا نیریٹو کیا ہے, وہ جو ہے وہ کیا باتیں کر رہا ہوگا. پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا, پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا. کیوں, یہ کیا ہے, اس کے پیچھے کیا ڈائنامکس ہے, اس کے پیچھے کیا بات ہے. جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابتدا میں دجال کہے گا میں نبی ہوں, ابتدا میں دجال کہے گا میں نبی ہوں, اور یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں. ٹھیک ہے, تو وہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک امتی کے طور پر آئیں گے, لیکن دجال اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام شو کرے گا اور بولے گا عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے تو میں بھی نبی ہوں. تو اس پر دھوکہ کھانے کی اور التباس کی بڑی گنجائش نکلتی ہے. مگر اب پرابلم یہ ہے کہ یہ بات جو ہے وہ مسلمان تو اس پہ خوش ہیں, مسلمان تو اس میں بولیں گے چلو بھیا یہ تو بات یہ کر رہا ہے میں عیسیٰ ہوں, اور عیسیٰ علیہ السلام کے تناظر میں یہ نبی ہیں. تو مسلمان تو اس سے خوش ہو سکتے ہیں, لیکن عیسائی سے کبھی وہ خوش نہیں ہو سکتے. عیسائی کبھی اس چیز سے خوش نہیں ہوں گے کہ ایسی بات ہو. تو بہرحال اس کے پیچھے جو اصل طاقت ہے وہ تو اسے عیسائیوں کی طاقت چاہیے ہوگی. تو پھر وہ کیا کرے گا, وہ بالآخر جو ہے وہ عیسائیوں کے پریشر میں آ کر جو ہے وہ کیا کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. بظاہر ایسا لگتا ہے, یا پھر اس سے کوئی پریشر نہ ہو اور وہ خود جو ہے وہ اپنی تقدیر کے تحت یہ بات کرے, یہاں تک کہ وہ کہہ دے گا کہ میں تمہارا رب ہوں, کیونکہ عیسائیوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام رب ہیں, وہ جو ہے وہ ٹرینٹی کے اندر ایک پارٹ ہیں, وہ 3 خداؤں میں ایک خدا ہے. تو جو ہے وہ یہ نیریٹو کس کا ہے, یہ نیریٹو جو ہے وہ عیسائیوں کا ہے, جو کہ کچھ عرصے بعد وہ اختیار کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فوت ہونے سے پہلے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکو گے. اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا, جسے ہر مومن پڑھ سکے گا. تم میں سے جو اسے ملے اس کے چہرے پر تھوک دے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیت کی تلاوت کرے. تو آپ نے دیکھ لیا کہ پہلے اس کا
باتیں بڑی اچھی اچھی ہوں گی, نبی والی باتیں کرے گا, اور پھر وہ خدائی کے دعوے پر آئے گا. حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ہمیں حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دجال کا سر پچھلی جانب سے کچھ گنجا ہوگا, عنقریب کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. تو جس نے یہ کہا تو جھوٹا ہے, تو ہمارا رب نہیں بلکہ ہمارا رب اللہ ہے, ہم نے اسی پر بھروسہ کیا, اسی کی طرف رجوع کیا, ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں, تو اس پر اس کا کوئی زور نہیں چلے گا. یعنی دجال ایسا کہنے والے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. تو اسٹینڈ لینا ہوگا جب وہ اپنے ربوبیت کی دعویٰ کرے گا, تو اس وقت ہمیں کیا کہنا ہوگا؟ ربنا اللہ, ہمارا رب جو ہے وہ اللہ ہے, اور پھر اس پر جو ہے استقامت سے ہمیں جمنا ہوگا. مگر اس کی کانسیکوینسز ہیں, اس کی کانسیکوینسز یہ ہیں کہ نواز بن سمان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا دجال ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں دعوت دے گا کہ وہ اس پر ایمان لے آئیں, اور لوگ اس کے متی ہو جائیں گے. دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا, زمین کو حکم دے گا تو وہ نباتات اگائے گی. تو اس کی ربوبیت بنیادی طور پر جو ہے وہ دنیا میں بظاہر فائدے دینے کا نام ہوگی. لوگ محسوس کریں گے کہ یار یہ اس کی بات پر یہ کوئی خدائی اتھارٹی رکھتا ہے, یہ آسمان کو حکم دیتا ہے تو یہ بارش کر دیتا ہے, یہ زمین کو حکم دیتا ہے تو سبزہ اگا دیتی ہے. تو یہ جو ہے وہ صورتحال نظر آتی ہے. اس کے نتیجے میں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ دجال ایک بڑے ٹائم ڈیوریشن کے لیے آئے گا, کم از کم ایک فصل تو پوری اگنی چاہیے اس کے لیے. تو اب دنیا جو ہے وہ ایک ایسے مرحلے پر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں اور مسیح دجال جو ہے وہ میدان کے اندر موجود ہے. تو اس صورت میں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دنیا میں آئیں گے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو ان کے سامنے جو ہے وہ چیلنج یہ ہوگا کہ دجال جو ہے وہ میدان میں موجود ہوگا. امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ قریب ہوں, اس لیے کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں. وہ نازل ہوں گے, جب ان کو دیکھو تو پہچان لینا. اب پہچاننے کے لیے آپ نے حلیہ بھی بتا دیا, ورک بھی بتا دیے, ورڈز بھی بتا دیے, سب کو اسلام کی طرف بلائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں سوائے اسلام کے تمام مذاہب کو نیست و نابود کر دے گا, اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں مسیح دجال کو قتل کرائے گا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جو ہے وہ دجال قتل ہوگا. پھر تمام روئے زمین پر ایسا امن ہو جائے گا کہ شیر اونٹ کے ساتھ, اور چیتے, میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی حدیث رکھی تھی کہ شیر اونٹ کے ساتھ, چیتے گائے کے ساتھ, بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چلیں گے, اور بچے سانپ کے ساتھ کھیلنے لگیں گے, سانپ ان کو نقصان نہ پہنچائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 سال ٹھہریں گے, پھر وفات پائیں گے, اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے, نمبر ایک بات. لیکن اب یہ حدیث ہے جو کہ سب سے زیادہ سچویشن جو ہے واضح کرتی ہے کہ دجال کی مجبوریاں یا دجال کی پلاننگ کیا ہوگی. یعنی کہ یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے, اور اب ہم بالکل آخری سٹیج پہ آ گئے ہیں اپنے لیکچر کے. کیا بات ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑیں گے, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑ دیں گے, خنزیر کو قتل کر دیں گے, جزیے کو ختم کر دیں گے, اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیں گے. یہ چھوٹے سے 4 جملے ہیں, اور یہ 4 جملوں کے اندر جو ہے وہ پورے جو ہے سمندر ڈوبا ہوا ہے کہ جو دجال کے کاموں کو ہمیں بتا رہے ہیں. یعنی کہ ہمیں بیک ٹریک کرنا ہوگا کہ دجال نے کیا نہیں کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آ کر کرنا پڑ رہا ہے. دجال نے کیا نہیں کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر کریں گے. تو سب سے پہلے آپ نوٹ کریں, پہلا لفظ ہے صلیب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے. اب ہمارے ذہن میں آتا ہے کوئی بہت بڑی صلیب ہوگی جو کہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے اور توڑ دیں گے, لٹرلسٹ میننگ یہی ہے. لیکن اصل میں بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دجال نے, مسیح دجال نے, جو کہ خود یہودی ہوگا اور وہ اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام ظاہر کر رہا ہوگا, اس نے جو ہے وہ صلیب پر چڑھنا جو ہے وہ اپروو کیا ہوا ہوگا کہ تاریخ میں ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ میں صلیب پہ چڑھا تھا اور خدا کے بیٹے نے قربانی دے کر انسانیت کو گناہوں کے برڈن سے نجات دلائی. خود یہودی ہوگا, لیکن عیسائیوں کو ساتھ ملانے کے لیے صلیب کو وہ پروموٹ کر رہا ہوگا. اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں صلیب ایک بہت بڑی قوت کے طور پر اور مرکزی اپوننٹ کے طور پر موجود ہوگی. یہودی ہوں گے دجال کے ساتھ, لیکن صلیب کو تھامے ہوئے ہوں گے, یوں سمجھے آپ, یا صلیب کو جو ہے وہ کہ پر ایمان لے کر آئے ہوئے ہوں گے. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ عیسائیوں کے ہاں حلال اور حرام کا کوئی
ویسے چیز موجود نہیں ہے. یہودیوں کے ہاں کوشر ہے, خنزیر یہودیوں کے ہاں حرام ہے, خنزیر یہودیوں کے ہاں حرام ہے, عیسائیوں کے ہاں یہ حلال ہے. یعنی عیسائیوں کے ہاں تو شریعت کا تصور ہی آپ کو پتہ ہے کیسا ڈپریسنگ قسم کا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے, خنزیر کو قتل کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر جب ہوگا تو خنزیر کے ساتھ کمپرومائز کرے گا, اور حلال اور حرام کا کوئی فرق نہیں ہوگا, خنزیر چل رہا ہوگا مذہبی بنیادوں پر. نمبر 3, جزیہ ختم کریں گے. جزیہ ختم کریں گے کا کیا مطلب ہے؟ جزیہ ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلامی کانسیپٹ ہے. جزیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کی حفاظت کریں گے اور اس حفاظت کے بدلے میں اس سے جو ہے وہ ہم کچھ پیسے لیں گے, جو کہ اس بات کی جزا ہوگا کہ آپ کی ہم نے سیکورٹی فراہم کی ہے. اس طرح کی چیز ہے جزیہ نا. تو اب اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, اب اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ساری بڑی قوتیں جو ہیں وہ مسلمان ہو چکی ہوں گی اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیں گے, تو اسلام کم از کم ہر گھر میں داخل تو ہو جائے گا, ہر دل میں داخل اگر نہ بھی ہو تو صلیب کو توڑنا, خنزیر کو ہلاک کرنا, جزیے کو ختم کرنا, سب اگر فگریٹو میننگ میں لیں تو صلیب جو ہے وہ شرک اور کفارے کی نشانی ہے, جو کہ عیسائیت کا ایشو ہے. دجال اس کو ریٹین کرے گا. خنزیر جو ہے حلال و حرام سے نجات کی نشانی ہے, یہ یہودیت کا ایشو ہے, اور دجال جو ہے وہ خنزیر کو الاؤ کرے گا. جزیہ اسلام کا ایشو ہے, اور جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو موقوف کریں گے, کیونکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسا امن دیں گے کہ جو ہے وہ اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری 2-3 جملے ہیں. دجال یہودی ہے لیکن عیسائی تصورات سے کمپرومائز کر کے جو ہے وہ اپنے کام کرے گا. دجال کا بیانیہ دراصل ایک کمپرومائز بیانیہ ہے, جس سے یہودیوں کو دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل ہو جائے, چاہے اس کے لیے ان کو ماضی کے تصورات سے نجات حاصل کرنی پڑے. تو یعنی کہ دجال, اب یہ دجال کے آنے کے بعد ایشو یہ نہیں ہوگا کہ یہودیت کے جو عقائد ہیں جو انہوں نے 2000 یا 3000 سالوں سے تھاما ہوا ہے, وہ ان کو ریٹین کیا جائے کہ نہیں کیا جائے. دجال کا بنیادی ایجنڈا یہ ہوگا کہ جو یہودی ریس ہے اس کو دنیا کی اعلیٰ ریس قرار دے دیا جائے, اور جو ہے وہ پریولیج اور سلیکٹڈ ریس ہے, اور جو ہے پوری دنیا کے عیسائی ان لوگوں کی عزت کو تسلیم کر لیں. اس کے بدلے جو ہے یہ یہودی اس بات کو تسلیم کر لیں گے کہ ہم نے جو پچھلے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کو رد کیا تھا, وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اب ہم قبول کرتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ صورتحال ہوگی جو کہ دجال کے بیانیے کے اندر. تو ہمارے ذہن میں اگر یہ بات ہے کہ دجال ایک یہودی ہوگا اور یہودیت کے لیے لڑے گا, تو اصلاً وہ یہودیت کے لیے نہیں بلکہ زائونزم کے لیے لڑے گا, یہودی ریس کے لیے لڑے گا, اور یہودی ریس کے لیے وہ اپنی یہودی مذہب سے بھی کمپرومائز کر لے گا. یہ وہ بیانیہ جو کہ میں اپنے مطالعے کے نتیجے میں دجال کے حوالے سے سمجھ پایا ہوں. تو یہاں پر جو ہے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اگلی نشست میں دجال کے حوالے سے کچھ اور معلومات دوں گا. تصور یاجوج ماجوج اپنا بیان میں نے جو سمجھا ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا, اور قیامت کی دیگر نشانیوں کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق دکھائے اور باطل کو باطل دکھائے, اور اس کے اندر کوئی غلطیاں ہیں کیونکہ انسان پڑھتا ہے, انسان کی تفہیم میں غلطیاں ہو سکتی ہیں, تو اس پہ مجھے جو ہے وہ درست فرمائے. انسان بہرحال مستقل سیکھتا رہتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.